دنیا میں جہاں جہاں مشاعرے ہوتے ہیں راحت اندوری کا نام اس کی کامیابی کی ضمانت ہے، اور آج ہمارے درمیان موجود ہیں راحت اندوری۔ مجھے اس سے زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ ایک برس پہلے حاضری ہوئی تھی، ابھی ساری یادیں ذہن میں ہیں، آنکھوں میں منظر ہیں، اور میں نے پرویز سے معذرت بھی کی تھی، جس طریقے کی زندگی میں بمبئی میں گزار رہا ہوں تو اجازت نہیں ملتی، لیکن یاس یگانہ چنگیزی نے کہا ہے کہ شدت لکھنؤ ارے توبہ، پھر وہی ہم، وہی امین آباد۔ تو میں حاضر ہوں، وہی ہیوسٹن کے اچھے لوگ اور شاعری کی یہ محفل۔ پہلا شعر آپ کی نظر اور آپ کے حوالے سے ہیوسٹن والوں کی نظر۔ عرض کیا ہے کہ گلاب، خواب، دوا، زہر، جام، کیا کیا ہے؟ کیا کہنے بھائی، گلاب، کیا ٹکڑے، خواب، دوا، زہر، جام، کیا کیا ہے؟ میں آ گیا ہوں، بتا انتظام کیا کیا ہے؟ میں آ گیا ہوں، بتا انتظام کیا کیا ہے؟ میں آ گیا ہوں، بتا انتظام کیا کیا ہے؟ فقیر، شاہ، قلندر، امام، کیا کیا ہے؟ تجھے پتا نہیں تیرا غلام کیا کیا ہے؟ فقیر، شاہ، قلندر، امام، کیا کیا ہے؟ مجھے پتا نہیں، تجھے پتا نہیں تیرا غلام کیا کیا ہے؟ نئے سفر کا نیا انتظام کہہ دیں گے، نئے سفر کا نیا انتظام کہہ دیں گے، نئے سفر کا نیا انتظام کہہ دیں گے۔ ہوا کو دھوپ، چراغوں کو شام کہہ دیں گے، ہوا کو دھوپ، چراغوں کو شام کہہ دیں گے۔ کسی سے ہاتھ بھی چھپ کر ملائیے، ورنہ اسے بھی مولوی صاحب حرام کہہ دیں گے۔ کسی سے ہاتھ بھی چھپ کر ملائیے، کسی سے ہاتھ بھی چھپ کر ملائیے، ورنہ اسے بھی مولوی صاحب حرام کہہ دیں گے۔ میں کوئی اشارہ یا کوئی نام نہیں لوں گا، کوئی حوالہ نہیں دوں گا، اس لیے کہ حوالہ دینے سے شعر کمزور ہو جاتا ہے، اور میں آپ کی سماعتوں کی بہت عزت کرتا ہوں۔ یقین ہے کہ میرا شعر وہیں پہنچے گا جہاں سے میں نے کہا ہے۔ اس کیا ہے کہ لو بھی چلتی تھی، لو بھی چلتی تھی تو وہ باد صبا کہتے تھے۔ لو بھی چلتی تھی تو وہ باد صبا کہتے تھے۔ پاؤں پھیلائے اندھیروں کو ضیا کہتے تھے۔ ان کا انجام تجھے یاد نہیں ہے شاید، اور بھی لوگ تھے جو خود کو خدا کہتے تھے۔ ان کا انجام تجھے یاد نہیں ہے شاید، اور بھی لوگ تھے جو خود کو خدا کہتے تھے۔ سورج، ستارے، چاند میرے ساتھ میں رہے۔ خالد خواجہ اور فیاض میرے دو بہت پیارے دوست بیٹے ہیں۔ سورج، ستارے، چاند میرے ساتھ میں رہے، جب تک تمہارے ہاتھ میرے ہاتھ میں رہے، جب تک تمہارے ہاتھ میرے ہاتھ میں رہے۔ اور شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم، آندھی سے کوئی کہہ دے کہ اوقات میں رہے۔ شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم، آندھی سے کوئی کہہ دے کہ، آندھی سے کوئی کہہ دے کہ اوقات میں رہے۔ کبھی مہک کی طرح ہم گلوں سے اڑتے ہیں، کبھی مہک کی طرح ہم گلوں سے اڑتے ہیں، کبھی
धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह, कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। ये कैंचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। ये कैंचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी, ये कैंचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों से, कि हम परों से नहीं हौसलों, कि हम लवें दियों की हवा में उछालते रहना, गुलों के रंग पे तेजाब डालते रहना। लवें दियों की, सदर मोहतरम, लवें दियों की हवा में उछालते रहना, गुलों के रंग पे तेजाब डालते रहना। मैं नूर बन के जमाने में फैल जाऊंगा, तुम आफताब में कीड़े निकालते रहे। मैं नूर बन के जमाने में फैल जाऊंगा, मैं नूर बन के जमाने में फैल जाऊंगा, तुम आफताब में कीड़े निकालते रहना। सुने भाई के खुश्क दरियाओं में, ये पहले सुने, इसमें भी देखिए किरदार झांकता हुआ दिखाई देगा। एक बरस पहले मैं हाजिर हुआ था तो यहीं से की गजल लेकर गया था, ये नहीं यहां से ले गया था, नहीं मतलब ये नहीं कि यहां से किसी से लिखवा के ले गया था, एक पकड़ा आया था। मैंने अर्ज किया है, सुने अर्ज क्या है कि अब अपनी रूह के छालों का कुछ हिसाब करो, अब अपनी रूह के छालों का कुछ हिसाब करूं, अब अपनी रूह के छालों का कुछ हिसाब करूं। मैं चाहता था चरागों को आफताब करूं, अब अपनी रूह के छालों का कुछ हिसाब करूं। ह्यूस्टन के बहुत अच्छे लोगों, एक इत्तला देना चाहता हूं कि जो मैंने मतला सुनाया अभी, ये अच्छा था। अब अपनी रूह के छालों का कुछ हिसाब करूं। मुझे इजाजत दीजिए, मैं थोड़ा सा बातूनी किस्म का आदमी हूं, लेकिन वहीं से कहीं ना कहीं शेर निकल जाता है। असल में क्या होता है कि जो शेर आपको पसंद आता है, आप फौरन उसकी तहसीन डाल देते हैं, तालियां बजाते हैं, वाह वाह कहते हैं, सुभान अल्लाह कहते हैं, इसलिए कि वो आपके समझ में भी आ गया है और अच्छा भी है। लेकिन जो शेर आपके समझ में नहीं आता है, वो उससे भी ज्यादा अच्छा होता है जो आपके समझ में आ जाता है। तो ये ख्याल रखिए, तो मेरा भी फायदा है और आपका भी फायदा है। अब अपनी रूह के छालों का कुछ हिसाब करूं। मैं चाहता था चरागों को आफताब करूं, मैं चाहता था चरागों को आफताब करूं। अब इस किरदार को पहचानिएगा, मैं चाहता था चरागों को आफताब करूं। उस आदमी को बस एक धुन सवार रहती है, उस आदमी को बस एक धुन सवार रहती है। बहुत हसीन है दुनिया, इसे खराब कर। उस आदमी को बस एक धुन सवार रहती है, उस आदमी को बस एक धुन सवार रहती है। बहुत हसीन है दुनिया, इसे खराब करूं। आप लोगों के साथ साथ मैं अपने शायर दोस्तों की भी तवज्जो चाहूंगा शेर पर। अच्छा सा लगता है मुझे, हल्का फुल्का अंदाज है, लेकिन शेर मुझे अजीज है। बहुत हसीन है दुनिया, इसे खराब करूं। हुजूर आपके कदमों में, बहुत हसीन है दुनिया, इसे खराब करूं। ये जिंदगी जो मुझे कर्जदार करती रही, ये जिंदगी जो मुझे कर्जदार करती रही, कभी अकेले में मिल जाए तो हिसाब। ये जिंदगी जो मुझे कर्जदार करती रही, ये जिंदगी जो मुझे कर्जदार करती रही, ये जिंदगी जो मुझे कर्जदार करती रही, कभी अकेले में मिल जाए तो हिसाब करो। देखिए सुनिए कि झूठों ने झूठों से कहा है
اچھا جھوٹوں نے جھوٹوں سے دیکھیے موسم ایک جیسے ہیں. ہاں موسم چاہے کراچی کا ہو چاہے دلی کا ہو, جھوٹوں نہیں 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 بہت مختلف ہے فیاض. یہ شریف لوگ بیٹھے ہیں میرے سامنے. جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے سچ بولو. جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے سچ بولو. جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے سچ بولو. کیا کہنے, سرکاری اعلان ہوا ہے سچ بولو. جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے سچ بولو. جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے سچ بولو. سرکاری اعلان ہوا ہے. گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی ہے. گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی ہے. دروازے پر لکھا ہوا ہے سچ بولو. گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی ہے. گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی ہے. دروازے پر لکھا ہوا ہے سچ بولو. ایک شعر پڑھتا ہوں اور اللہ کرے کہ مجھے اطلاع دینے کی ضرورت نہ پڑے. گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی ہے. دروازے پر لکھا ہوا ہے دروازے پر لکھا ہوا ہے سچ بولو. گلدستے پر نہیں, گلدستے پر پھول نہیں ہے. گلدستے پر گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی ہے. دروازے پر لکھا ہوا ہے سچ بولو. گلدستے پر یکجہتی لکھ رکھا ہے. گلدستے پر یکجہتی لکھ رکھا ہے. گلدستے کے اندر کیا ہے سچ بولو. گلدستے پر یکجہتی لکھ رکھا ہے بھائی. گلدستے پر یکجہتی لکھ رکھا ہے. گلدستے کے اندر کیا ہے, گلدستے کے اندر کیا ہے سچ بولو. دیکھیے شعر دیکھیے گا. گلدستے کے اندر پرویز ایک شعر سنے. گلدستے کے اندر کیا ہے سچ بولو. گنگا میاں ڈوبنے والے اپنے تھے. اپنے تھے. گنگا میاں گنگا میاں ڈوبنے والے اپنے تھے. ناؤ میں کس نے چھید کیا ہے سچ بولو. گنگا میاں ڈوبنے والے اپنے تھے. گنگا میاں ڈوبنے والے اپنے تھے. سیاست میں ضروری ہے رواداری. پچھلے رمضانوں میں ایک خبر پڑھی تھی میں نے آپ کے اس ملک کے حوالے سے, تو وہ شعر آ گیا ہو گیا. سیاست میں ضروری ہے رواداری. سمجھتا ہے سیاست میں ضروری ہے رواداری. سمجھتا ہے وہ روزہ تو نہیں رکھتا پر افطاری سمجھتا ہے. سیاست میں ضروری ہے رواداری. سمجھتا ہے سیاست میں ضروری ہے رواداری. سمجھتا ہے وہ روزہ تو نہیں رکھتا پر افطاری سمجھتا ہے. اچانک بانسری سے درد کی لہریں ابھرتی ہیں. اچانک بانسری سے درد کی لہریں ابھرتی ہیں. گزرتی ہے جو رادھا پر وہ گردھاری سمجھتا ہے. اچانک بانسری سے درد کی لہریں اچانک بہت شکریہ. اچانک بانسری سے درد کی لہریں ابھرتی ہیں. اچانک بانسری سے درد کی لہریں ابھرتی ہیں. گزرتی ہے جو رادھا پر وہ گردھاری سمجھتا ہے. خشک دریاؤں میں دوسرا دور تو نہیں ہوتا نا. ہوتا ہے تو پھر بعد میں دوسرا دور نہیں, ابھی تو پہلے ہی چل رہا ہے. پہلا ختم ہونے کے بعد دوسرا. خشک اچھا بہتر ہے. خشک دریاؤں ایک غزل کو یاد دلایا بھائی نے, وہ میں پڑھتا ہوں یہ 2-3 شعر پڑھنے کے بعد. خشک دریاؤں میں ہلکی سی روانی اور ہے. خشک دریاؤں میں ہلکی سی خشک دریاؤں میں ہلکی سی روانی
خشک دریاؤں میں ہلکی سی روانی اور ہے، ریت کے نیچے ابھی تھوڑا سا پانی اور ہے۔ خشک دریاؤں میں ہلکی سی روانی اور ہے، ریت کے نیچے ابھی تھوڑا سا پانی اور ہے۔ اور پھر پہچانیے گا کہ میں کسے کہہ رہا ہوں۔ ریت کے نیچے ابھی تھوڑا سا پانی اور ہے، ایک کہانی ختم کر کے وہ بہت ہے مطمئن، ایک کہانی ختم کر کے وہ بہت ہے مطمئن، بھول بیٹھا ہے کہ آگے ایک کہانی اور ہے، ایک کہانی ختم کر کے وہ بہت ہے مطمئن، بھول بیٹھا ہے کہ آگے ایک کہانی اور ہے۔ جو بھی ملتا ہے اسے اپنا سمجھ لیتا ہوں میں، ایک بیماری مجھے یہ خاندانی اور ہے، جو بھی ملتا ہے اسے اپنا سمجھ لیتا ہوں میں، جو بھی ملتا ہے اسے اپنا سمجھ لیتا ہوں میں، ایک بیماری مجھے یہ خاندانی، ایک بیماری مجھے بوریے پر بیٹھی ہے، بوریے پر بیٹھی کلڑ میں پانی پیجئے، بوریے پر بیٹھی کلڑ میں پانی پیجئے، ہم قلندر ہیں، ہماری میزبانی اور ہے۔